السلام علیکم۔ یہ ہمارے ایک بھائی نے انگلینڈ سے سوال کیا تھا کہ کیا یہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس میں یہ علی انجینئر کا، مرزا علی انجینئر کا انہوں نے کلپ لگایا جس کے اندر مرزا علی انجینئر چیلنج والے انداز میں بات کر رہا ہے کہ اگر قرآن کی آیت کا صرف ترجمہ بیان کر دیا جائے تو یہ قوم ایسی ہے کہ آپ کے اوپر 295C یہ گستاخی رسول کا مقدمہ درج ہو جائے گا، مولوی جلوس نکالنا شروع ہو جائیں گے اور بس پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ اور پھر علی انجینئر صاحب نے وہ آیت پیش کی قرآن کی جس میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ کہو اے نبی کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور میرے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمَ الْغَيْبِ، اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، تو میں اپنے لیے بلائیں اکٹھی کر لیتا اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا۔ پھر مثالیں بھی دی بڑی اچھی کہ دیکھیے جس طرح نبی علیہ السلام جنگ احد میں ایک پتھر آ کے لگا، یعنی اگر نبی علیہ السلام کو پتہ ہوتا تو ظاہری بات ہے پہلے سے اپنا انتظام کر لیتے۔ پھر اور بھی بے شمار مثالیں ہیں، 70 آدمی 70 بہترین قاری لے کے گئے، کچھ لوگ قبیلے والے کہ ہم اپنے علاقے میں تبلیغ کریں گے، آپ بہترین قاری ہمیں دیں۔ نبی علیہ السلام نے چن چن کے قاری 70 اندازہ لگائے، وہ معمولی تعداد نہیں ہے۔ اور ان بے ایمانوں نے ان کی چونکہ نیت خراب تھی، اس دعوت کو روکنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو مبلغین ہیں جو توحید پھیلا رہے ہیں، رد شرک کر رہے ہیں، ان کو مارو تو یہ دعوت رک جائے گی۔ ان کے دماغوں میں اس طرح سی بات آئی تو انہوں نے پھر اپنے علاقے میں لے جا کر گھیرا ڈال دیا اور سب کو قتل کر دیا سوائے ایک کے۔ اسی کے اندر انس بن مالک کے چچا ارحام بن ملحان، اس طرح کا کوئی ان کا نام ہے، وہ ان کے ٹیم کے کمانڈر تھے، امیر تھے اس دستے کے۔ تو انہوں نے جب قریب گئے، یعنی اس علاقے میں گئے تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کچھ ان کی نیتیں مجھے بات چیت سے محسوس ہو رہا ہے کہ ارادے ان کے کچھ خطرناک ہیں، تو لہذا سارے ہم آگے نہ جائیں کیونکہ ان کے نرگے میں اگر آ گئے تو پھنس جائیں گے۔ میں پہلے جاتا ہوں تو ان سے ذرا گفتگو کرتا ہوں، تو اگر میں نے مناسب سمجھا تو پھر میں تمہیں آگے بلاؤں گا، پھر یعنی اس میں علاقے میں آ جانا، ابھی فی الحال ذرا باہر ہی پڑاؤ رکھو۔ تو وہ گئے ہیں، جیسی انہوں نے دعوت دی ہے تو ان لوگوں نے آنکھوں میں آنکھیں اشارے کی اور پیچھے سے ایک نیزہ مارنے والے نے پیٹھ کے پیچھے سے، کیونکہ شیر کے سامنے سے آگے وار کرنا ممکن نہیں ہے، پیچھے سے نیزہ مارا ہے، اور اللہ کے اس بندے نے اس نیزے کو اس طرح ہاتھوں میں پکڑ کے خون کا فوارہ اٹھا ہے اور اپنے منہ کے اوپر مل لیا، اور منہ سے ایک بات نکلی ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ تو یہ ہوا ہے اللہ کے بندو۔ پھر ان لوگوں نے صرف ایک کو چھوڑ دیا، اس نے کہا میری ماں نے ایک منت مانگی ہوئی تھی غلام آزاد کرنے کی، اس بندے کو میں آزاد کرتا ہوں، باقی ایک کو چھوڑ کے 70 کے 70 اندازہ لگائیے وہ شہید کر دیے گئے۔ تو نبی علیہ السلام کو معلوم ہوتا کیوں بیچتے؟ تو اس انداز سے رد کیا ہے ان کے عقیدے کا اور قرآنی آیات کے ذریعے۔ لیکن ہماری قوم اصل میں مولویوں نے ان کو ایسا یعنی پٹی پڑھائی ہے الٹی کہ اس طرح کی بات پیش کی جائے تو پھر آتا ہے قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس آیت کو پیش کیا جب کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انک میت و انہم میتون، کہ اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور ان لوگوں نے بھی مرنا ہے، پھر کل قیامت کے دن میرے سامنے آؤ گے اور پھر میں فیصلہ کر دوں گا، تو مرنا تو سب نے ہے۔ تو اس آیت کے بعد جب تھوڑی سی تشریح کی گئی کہ نبی علیہ السلام بھی فوت ہو گئے ہیں، تو وہ علاقے کے لوگوں نے پرچہ کٹا دیا 295C کا کہ یہ گستاخ ہیں، اور پرچہ کاٹنے والے ایسی نے اندازہ لگائیے، اس کے اندر اس بریکٹ میں لکھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے جس قوم کو یہ بھی نہ پتا ہو تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی۔ اور پچھلے دنوں کے اندر یہ علی انجینئر کے اوپر بھی یہ گستاخ رسول کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور پرچہ بھی بلکہ کاٹ دیا گیا ہے۔ اور ایک مولوی نے اس سفید سی داڑھی والا، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، اس نے تو 5 لاکھ کا انعام رکھا کہ اس کو جو قتل کر دے گا اس کو میں 5 لاکھ دوں گا۔ تو یہ بالکل ان مولویوں کا جو یہ بدماشی ہے یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔
اور بہرحال کون ان کو پکڑنے والے خود عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا ہیں، اور نہ ان کے اندر کوئی ایمان ہے، جمہوریت کا مشرکانہ نظام ہے ان کا، اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مزاروں کی پوجا کرتے ہیں، درباروں کی پوجا کرتے ہیں، مولویوں کی پوجا کرتے ہیں، پیروں کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ کیسے اس کو پکڑیں گے؟ حالانکہ ایک مثال اگر بنا دیں، یقین کیجئے اس بندے کو الٹا لٹکا دیا جائے کہ کس حیثیت سے تم نے یہ فتویٰ دیا، یہ کوئی طریقہ فتویٰ دینے کا؟ ہاں، اگر تم فتویٰ دیتے ہو اس کے کفر کا فتویٰ دو، اس کی اس طرح کی چیزوں کا فتویٰ دو، لیکن اس کو قتل کر دو اور عوام اپنے ہاتھ میں قانون لے لے، یہ کہاں سے تم لے کے آئے ہو؟ تو اس انداز سے سوموٹو ایکشن لینا چاہیے اس مولوی کے خلاف، اور اس کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے، سارے مولوی سیدھے ہو جائیں، اتنے بزدل ہیں، مشرک بزدل ہوتا ہے، لیکن ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ان کی بدماشیاں چلتی ہیں۔ باقی رہا علی انجینئر، تو اس کی اپنی خرابیاں موجود ہیں اس کے اندر، اس کلپ کے اندر بالکل صحیح بات اس نے یہ بات بیان کی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے اپنے عقیدے کے اندر بھی خرابی ہے۔ نبی علیہ السلام کو قبر میں وہ بھی زندہ مانتا ہے، مال کے پیش ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، اس قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے، پھر رد طاغوت نہیں کرتا۔ کتنے صوفیوں کے اور ان اکابرین کے مشرکانہ عقیدے اس کے سامنے آتا ہے، کہتا نہیں بس حسن ظن رکھو، کیا پتہ توبہ کر کے مر گئے ہوں۔ پھر کلمہ جو پڑھ لیا تھا آپ مشرک کیسے ہو گئے؟ ان کا صلاۃ المیت ادا کی جا سکتی ہے شرک کرنے والوں کی۔ پھر سب سے بڑا جو اس انداز سے جرم ہے اس علی انجینئر کا، وہ صحابہ کے خلاف جو بولتا ہے، خاص کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جو بولتا ہے، تو یہ اس کی زبان کے اوپر چھالا اٹھے، تو اس طرح یہ صحابہ کا دشمن بھی ہے، تو اس انداز سے اس کو گستاخ صحابہ کہا جائے تو وہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کہ قتل کا کر دیا جائے، عوام کو مارا جائے، یہ مولوی کا فتویٰ بالکل صحیح نہیں ہے، اور بے ایمانوں نے اس ملک کے اندر بدماشی مچائی ہوئی ہے کہ جیسے دین کے ٹھیکیدار ہیں، یہ ایک فضل الرحمان ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، کوئی طاہر القادری ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، طارق جمیل ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، سب کے عقیدے برباد ہیں، شرک ہے ان کے اندر، اور سراج الحق ٹھیکیدار بنا ہوا ہے جماعت اسلامی کا امیر، اور جماعت مودودی صاحب کی زندگی میں پروفیسر غفور چادر چڑھانے گئے تھے بری امام، تو یہ ایمان اور یہ اسلام لائیں گے؟ کبھی 9 ستارے اکٹھے ہوئے تھے، اور اس دور میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی میں گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، چوکوں کے اندر اٹھ کے اعلان کیا تھا کہ دیکھو یہ جو ہیں وہ یہ 9 گنڈے ہیں جنہوں نے جو سیاسی انداز سے آئے ہیں، کوئی خیر کا کام ان کے اندر نہیں، عقیدے بھی ان کے برباد ہیں۔ باقی علی انجینئر صاحب نے کہا کہ آج کوئی بندہ یہ کسی جگہ مجمع میں اس آیت کو پڑھ سکتا ہے، اس کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے، اللہ نے اپنے بندے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ توفیق دی تھی، وہ گلی چوکوں کے اندر، بازاروں کے اندر اس آیت کو پڑھتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارنا، یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا رسول مدد کہنا شرک ہے، ان کی نظر و نیاز شرک ہے، اور 4 جگہ قرآن کے اندر اس غیر اللہ کی نظر و نیاز کو چاہیے 12ویں کی شکل میں ہو، اور مزاروں کے اوپر چادریں، بکرے، چھترے چڑھانے کی شکل میں ہو، عرس اور میلے کرنے کی شکل میں ہو، 10 محرم کی سبیل ہو، حلیم ہو یا کیک ہو 12ویں کا، یہ ساری کی ساری اس آیت کی زد میں آتی ہے جو اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ واللحم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے یہ مردار، بہتا ہوا لہو اور خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی طرف منسوب کر دی جائے، اللہ نے اس کو حرام کیا۔ یہ ساری نظر و نیازیں یہ سور کے گوشت سے زیادہ حرام اور نجس ہیں، اس کا کرنے والا شرک کرتا ہے اور کھانے والا شرک کرتا ہے، اور یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ میں خود الحمدللہ کہ گزشتہ 37 سال سے جہاں دعوت اللہ کرتا ہوں، بسوں کے اندر، بازاروں کے اندر، ہر جگہ یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے، احساس دلایا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن تو یہ بیان کرتا ہے اور تمہارے عقیدے کیا ہو گئے ہیں۔ پھر یہ مسلک جتنے بھی ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، یہ اجرت بھی لیتے ہیں دین کے اوپر، نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، یہ کاروباری ہیں، یہ دکاندار ہیں، دیندار نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو، جب تک ایمان عقیدے کی بات نہیں اٹھے گی کوئی خیر امت کے اندر نہیں آ سکتی، اور بالکل کھول کے بات بیان کی جائے، صحیح بات بیان کی جائے۔ تو علی انجینئر حالانکہ بہت باصلاحیت ہیں، سب کچھ ہے، بڑا نالج ہے، لیکن یہاں کے عقیدے کے اندر اس نے ایسی مار کھائی ہے، اور صحابہ کی دشمنی کے اندر یہ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کتنے الزامات لگائے اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر اور دوسرے کچھ صحابہ کے اوپر، اور صرف اس نے شیعوں کو رضا حاصل کرنے کے لیے انداز اختیار کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے اس کی۔ اور ڈاکٹر اسرار بھی اسی طریقے سے کئی معاملات میں انہوں نے یہ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے مہدی کو بھی پروموٹ کیا، حالانکہ مہدی شدی کو کوئی اسلام کے اندر سفر نہیں ہے، صرف عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے،
اور اس سے پہلے آدھی دنیا مسلمان فتح کر چکے ہوں گے، اور مسلمانوں کے امیر کا ذکر ہے، مسلمان ہوں گے، اجتماعیت ہوگی، ظاہری بات ہے امیر المومنین ہوں گے، اس کا ذکر ہے بخاری کے اندر یا مسلم کے اندر۔ باقی دوسری کمزور روایتوں کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں، تو یہ سب نے اس کو مکس کر دیا ہے، سیاستہ کہہ کے، حالانکہ سیاستہ کوئی حدیث کی اصطلاح نہیں ہے، نہ صحابہ کرام کے دور میں اس کو کوئی سیاستہ کہتا تھا۔ صحیح حدیثیں بخاری کے اندر ہے، قرآن کی بہترین تفسیر ہے، پھر اسی انداز سے آگے پھر مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے معاملات کی۔ باقی بعد میں جو دوسرے آئے ہیں ان کے اندر صحیح بھی ہیں، دوسری بھی ہیں، گڑبڑ ہے، تو یہ جب تک وہ نالج نہ ہو صحیح طریقے سے تو لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، جس طرح یہ علی انجینئر نے کتنی روایتوں کے معاملے میں دھوکہ کھایا ہے، یہ بھی مہدی کا قائل ہے، اور یہ حقیقت ٹی وی والے بھی مہدی کرتے رہتے ہیں، اور اولیاء مقبول جان کا تو کہنا ہے کہ وہ تو مہدی کے ایسے دل دادا ہیں، اور یہ کہ پتہ نہیں غزوہ ہند ہوگا، اور سرخ ٹوپی والے زائد صاحب غزوہ ہند ہوگا، اور ان کا یہ عقیدہ غزوہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، وہ اپنے پورے لشکر لے کے آئیں گے انڈیا کو فتح کرنے کے لیے، جھوٹی منکر اور اس طرح کی یعنی روایت کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ کوئی معاملہ نہیں، یہ اور بات کہ ہند کو فتح ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو انڈیا نے بھی پاکستان بننا ہے، بنگلہ دیش نے پھر واپس آنا ہے، پوری دنیا کو انشاءاللہ ہم پاکستان بنائیں گے، پاک سرزمین کا یہ مطلب ہے، جب شرک سے پاک کیا جائے گا، اس بتوں سے پاک کیا جائے گا، مزاروں سے، گنبدوں سے، نظر و نیازوں سے، جمہوریت کے شرک سے، اور تعویذ گنڈے کے شرک سے، پیری مریدی کے شرک سے، یہ سب شرک سے پاک کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد پتہ چلے گا پاک سرزمین شاد باد، یہ اللہ کی زمین پاک ہوگی، پوری زمین انشاءاللہ یہ مسجد ہے مومنوں کے لیے، آخری امت کے لیے، یہ ایک دین کی بات ہے۔ اللہ کے بندو، میرے پیارے بھائیو، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، نکلو ان فرقوں سے، اور ایمان خالص کی جو دعوت دی جا رہی ہے، خالص دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، جو اس صدی کے اندر پاکستان سے اٹھی ہے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے کراچی سے اٹھی ہے، خیبر تک پھیل گئی، الحمدللہ ہمارے ساتھی اس دعوت کو دے رہے ہیں۔ اس میں اتار چڑھاؤ بھی آئے ہیں، تنظیم کے اندر کچھ لوگ آئے ہیں، پھر کچھ ٹرین سے اتر بھی جاتے ہیں، کیونکہ یہ سخت راستہ ہے، یہ مشکل راستہ ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمت دے گا جس راستے پر نہ کھڑا رہ سکتا ہے۔ بڑا سخت معاملہ ہے، مولویوں اور پیروں سے جب، اور ان سیاسی فریبکاروں سے جب آپ نے ٹکر لی ہے تو اللہ ہی ہمیں ناصر ہے۔ مجھے ایک بات شعر کہا جاتا ہے، حالانکہ ان لوگوں کے منہ سے وہ شعر اچھا نہیں لگتا ہے، مخلص مومن اگر کہیں تو وہ اور بات ہے، کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سب خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔